نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست بزرگ اور بھائیو، اللہ جل جلالہ و من والہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور موت کے بعد کی ابدی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا آسان دین دیا ہے. دین آسان ہے. ہاں، یعنی زندگی گزارنے کا ایسا آسان طریقہ کہ جس طریقے حیات کو انسان حاصل کر لے، اختیار کر لے تو اللہ تعالی شانہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشحال، اطمینان والی، سکون والی، چین والی، الفت اور محبت والی زندگی اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. ہاں، اور دنیا میں اللہ تعالی شان و خوش ہو کر اپنے ان بندوں کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور آخرت کی ابدی زندگی میں خوش ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ عطا فرما کر اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں. ہاں، اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے یہ آسان دین دیا ہے. دین بہت آسان ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. جتنی اس میں طاقت ہے اسی اعتبار سے اسے دین دیا ہے اپنے پیارے نبی کے ذریعے. اور جو بھی حال اس پر آئے گا اس حال کا دین اللہ نے دیا ہے. آدمی دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو حکم دے دیا نماز کا کہ نماز پڑھو تو ہر حال میں ایک ہی طریقے میں پڑھو، کہ نہیں. تندرستی کے حالت کا حکم الگ ہے کہ تندرست ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. آدمی بیمار ہو گیا، اب بیماری جو ہے اسے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اسے حکم دیا بیٹھ کے نماز پڑھو. اللہ میں ہم تو بیٹھ بھی نہیں سکتے، کافی اشارے سے نماز پڑھو. اپنے بندوں کے حالات کے اعتبار سے اللہ نے اپنے احکام کو بدلا ہے.
ہاں آسان کیا بندوں کے لیے. سفر میں کہا 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ لو، قصر کر لو. باقی سنت نوافل سب تمہیں معاف ہے، 2 کا فرق پڑھ لو. ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا تم اپنے گھر میں پڑھتے تھے. کہ پانی نہیں اللہ نہیں آیا وضو کے لیے کہ پانی تیمم کر لو. ہر چیز میں اللہ نے آسانی فرمائی. اپنے بندوں کو مال دیا، مال، اور مال میں زکات کا حکم دیا. تو زکات کتنی کہ تیرے مال میں سے 40% زکات دے، 39 حصے تیرے. کتنا بولو؟ 40%. 100 پر 2.5 روپے زکات ہے. 57.5 روپے تیرے اور 2.5 روپے اللہ کے نام پر زکات دے. اور یہ بھی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اگر تو زکات دے دے گا تیرے مال کی پوری تو اللہ یوں کہتا ہے تیرے مال کی حفاظت میں کروں گا. اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. ہاں، اور اگر تو زکات ادا کر دے گا تو تیری زکات کی ادائیگی پر ہم تجھے جہنم کی ہمیشہ کی آگ سے بچا لیں گے. اور جب یہ زکات تو صحیح انداز سے ادا کرے گا تو غریبوں کے دلوں میں محبوب بن جائے گا. آپ دیکھیں جو بھی مالدار غریب کے گھر جا کر، اس کے جھونپڑے میں گھر جا کر اس کی ضرورتوں میں اپنی زکات کا مال دے دیتے ہیں تو غریب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یار ہمارا مولانا حاجی صاحب نے عجیب بات سے کہ رات میں ہمارا گھر میں آوین ہے اناج آپ جائے سے. تو دنیا میں زکات کے راستے سے محبوبیت ملے گی، مال کی حفاظت ہوگی، اور اتنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں بڑھوتری کرے گا. جی ہاں، ایسے ہی ہر چیز کو دیکھ لیجئے. اللہ نے دین کو بہت آسان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے اللہ نے دین انسان کی اپنی پسند کی چیز کو دین بنایا ہے. انسان کی جو فطرت ہے، سمجھدار انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے اسے اللہ نے دین بنایا ہے، اور جس چیز کو ایک سمجھدار انسان یا انسان کی فطرت پسند نہیں کرتی اسے اللہ نے منع کیا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے. اس آدم کی اولاد سے آپ پوچھئے کہ کیا آپ ظلم کو پسند کرتے ہیں؟ تو دنیا کا کوئی انسان ظلم کو پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو. اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا کہ ظلم کرنا منع ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، اور چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، ہر ایک کے لیے ظلم حرام ہے. دنیا کا ہر انسان عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عدل و انصاف کا حکم دیا. ان اللہ یامر بالعدل. ہر جمعہ کو یہ آیت خطبے میں سنتے ہو، کبھی قرآن سے ہی کھول کے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیا کہہ رہے ہیں. آخر ہر جمعہ میں جمعہ کے خطبے کا ختم اس پر ہوتا ہے تو کبھی کھول کے دیکھو تو خیر کہ اللہ ہمیں اچھا کہہ رہا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے نماز پڑھ کے، جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے کے وقت کہہ رہا ہے. بھائی خطبہ تو بیان ہے اللہ کی طرف سے. جمعہ کے دن کیونکہ مسلمان تمام جگہ سے اور تمام محلوں سے اگر ایک جامع مسجد میں جمع ہوگا
تو اسے اللہ تعالیٰ خطبے کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ بہت سی دین کی باتیں اور اس کی نفع کی باتیں سمجھاتا ہے. اور آخر میں یہ آیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. او بیٹا وہ آ جائے گا اپنے آپ. تو یہاں رہے یار, اپنوں کو اللہ نے یہاں پہنچا دیا, اپنے یہاں جان کے بات سن. اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے اور انصاف سے آگے اللہ تمہیں احسان کا حکم کرتا ہے. عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہے وہ پورا کا پورا حق ادا کر دینا یہ عدل ہے, انصاف ہے. اور احسان کیا ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دینا یہ احسان ہے. اس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دینا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ان مسلمانوں سے جو جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جائیں گے, اپنے دکانوں میں, کاروبار میں, وزیر اپنی وزارت کی کرسی پر, بادشاہ اپنی بادشاہ کی کرسی پر, ہاں, اور تاجر اپنی تجارت میں, اور کسان اپنی کھیتوں میں, اور جوان میں دوستوں اپنے اپنے مشغلوں میں جا رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو باہر جا رہے ہو, عدل انصاف سے زندگی گزارنا, کسی حق والے کا حق نہ مارنا, یہ ظلم ہے. اللہ تمہیں عدل انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. تمہارے اوپر جن کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو. بیوی کا جو حق ہو بیوی کا حق ادا کر دو, اولاد کا حق ہے وہ اس کا حق ادا کرو. عدل انصاف ہی کہتا ہے. ماں باپ کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو, پڑوسی کا جو حق ہے اس کو حق ادا کرو. اور اس کا کیا حق ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ایک ایک کا حق بتلا دیا, ایک ایک کا حق. جی ہاں, بلکہ فرمایا عدل نہیں, انصاف نہیں ہے. اللہ تو تمہیں انصاف سے آگے کیا حکم کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. ہاں, تو دنیا کا ہر انسان انصاف چاہتا ہے, اللہ نے انصاف کا حکم دیا. احسان چاہتا ہے, اللہ نے احسان کا حکم دے دیا. دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی ماں بہو بیٹی کی عزت کو لٹانا نہیں چاہتا. کوئی بھی, ایک غریب میں جو جنگل میں رہنے والا مزدور بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ماں بہو بیٹی کو عزت لوٹے. جنگل میں رہنے والا کہ نہیں, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو خبردار, کسی کی ماں بہو بیٹی پر نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو, نگاہ کو نیچے رکھو. کیوں کہ نکاح کے راستے سے ہی آدمی دوسروں کے ماں بہو بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے. پہلے نکاح پڑتی ہے, نکاح کے ذریعے شیطان نفس اسے میرے دوست بہکاتا ہے. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کب شروع سے ہی بند کرو, نکاح کو نیچے رکھو. جب نظر کسی کی ماں بہو بیٹی پر پڑے گی نہیں تو غلط خیال آنے کے ہی نہیں ہے. اور دنیا میں میرے دوستوں لوگوں کی ماں بہو بیٹی کی عزت کا لوٹنا آسان نہیں ہوگا, بلکہ ایک جگہ تو اللہ کے نبی نے یہاں تک میرے دوستوں وہی سنائی ہے کہ تم دوسروں کے ماں بہو بیٹیوں کے بارے میں پاک دامن رہو. تم کسی کی ماں بہو بیٹی کی عزت نہ لوٹو, پاک دامن رہو. تمہاری ماں بہو بیٹیاں پاک دامن رہے گی کہ ان کی عزت نہیں لوٹی جائے گی.
اگر تم لوٹو گے دوسروں کی ماں بہو بیٹے کی عزت تو انتظار کرو کہ تمہاری ماں بہو بیٹے کی عزت لوٹی جائے گی. منع کر دیا. دنیا کا انسان کیا چاہتا ہے؟ ناپ تول صحیح ہونا چاہیے، گھنٹے نہ مارے کوئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس بات کو حکم دیا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا. جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، رنڈی مانیں گے، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جہنم کا گھڑا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زنو، تولو اور جھکتا تولو. لوگوں کو سامان دو تو جھکتا دو، کم نہ دو. جی ہاں، خیراتے جاتا ہے. تو جو انسان کی فطرت ہے اور انسان کے اندر کی فطرت جس چیز کو چاہتی ہے، اللہ نے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا حکم کیا ہے کہ کرو. اور جس کو انسان کی فطرت نہیں چاہتی ہے اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے. ہاں، اللہ نے اپنی ضرورت مند بھائی کو قرض دینے کا تو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی ضرورت میں قرض دو، قرض دینے کا حکم دیا. اور یہاں تک فضائل بیان فرمائے کہ جو کسی اپنے بھائی کو قرض حسنہ دے گا اور وہ وقت پر ادا نہیں، اے بیٹے ارے کہاں جا رہا؟ ارے آ جایا، ابھی تو بیٹھا ہے تو تھک بھی جائے یار. بیٹا جوان ہے وہ، بیٹا اجتماع کو کھیل نہیں بنانا چاہیے. تو بچوں کا کھیل ہے، جتنی دیر کھیل میں جی لگا کھیلے پھسل دیے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کہ جو آدمی اپنے بھائی کو قرض حسنہ دیا، اس نے 1 مہینے کا وعدہ اس نے کیا تھا لیکن کسی وجہ سے بیچارہ 1 مہینے میں ادا نہیں کر پاتا. اس نے آگے کہا بھائی میں نے تم سے قرض لیا تھا، 1 مہینے کا وعدہ دیا تھا، میرے پیسے آنے والے تھے لیکن وہاں سے نہیں آ پائے، مجھے تھوڑی مہلت دے دو. اور اس نے اپنے بھائی کو مہلت دی. جتنے دن کی مہلت دی، ہر دن اتنا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام عمل لکھا جائے گا. جس نے اپنے مسلمان بھائی یا پریشان حال بھائی کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دی، اللہ ہر دن اتنا جتنا قرض حسنہ اس کے پاس ہے اتنا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھتا رہے گا. اور جو آدمی جو مسلمان اپنے بھائی سے اس نیت سے قرضہ لے کے کس کو دینا ہے، کہا یہ قرض دینے والا نہیں ہے بلکہ یہ لٹیرا ہے. جہاں حضور نے قرض خواہ کو مہلت دینے میں میرے دوستوں فضائل بیان کیے ہیں، وہاں قرض لینے والے اگر قرض نہ دیں اور ٹال مٹول کریں گے تو قیامت کے دن کا انجام کیا ہوگا یہ بیان کیا ہے. ہر غریب یہ چاہتا ہے کہ میرا مالدار بھائی، اسے اللہ نے مال دیا ہے، میں ضرورت مند ہوں، میں پریشان ہوں، میری یہ مدد کرے. اور ہر مالدار یہ چاہتا ہے میرے پاس مال ہے، میرے مال پر کوئی نگاہ نہ اٹھائے. مالدار کی یہ چاہت ہے میرے مال کو کوئی مال پر نظر نہ اٹھائے. مالدار کی جو تمنا اندر کی چاہت ہے، اللہ نے وہ دین غریب کا بنایا کہ اللہ نے غریب کو حکم دیا میرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، میرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، مانگنا ہو میرے سے مانگیو، میرے سوا کسی سے بھی مانگے گا یہ تیرے لیے درست نہیں ہے. پھر فرمایا
کہ جو غریب جو محتاج 3 دن تک اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے کسی کو نہ کہے اور 3 دن وہ اپنے آپ برداشت کر لے صبر کر لے تو اللہ نے اپنے ذمے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھولے گا. اپنی ضرورتوں کو کسی کو خبر مت دو اور کسی کے مال پہ للچائے آپ سے کبھی مت دیکھو. کیا کرنا ہے اس کا مال؟ اس کا مال اسے مبارک ہے. میرا اللہ بہت بڑا ہے. اپنی حاجت کو دبا دو, کسی پر ظاہر نہ ہونے دو. ایک اللہ, ان سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے اور میرا اللہ غنی ہے. وہ دے کر خوش ہوتا ہے, وہ دے کر خوش ہوتا ہے. تین دن صبر کر بس, کسی کو خبر نہ ہونے دو. بھوک لگی برداشت کر لو 3 دن. 3 دن سے زیادہ مہلت نہیں ہے. اللہ 3 دن کے اندر اللہ راستہ نکالے گا. تو یہ دین ہے, اس کا نام دین ہے. ایسا آسان دین ہے. لیکن یہ آسان دین آسان کب ہے؟ یہ آسان دین آسان کب ہے؟ جب ہم اس دین پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں. آج ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے. 5 وقت کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے. یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا باتیں کر دی. 5 وقت کی نماز میں مشکل سے 1 گھنٹہ جائے گا, 1.5 گھنٹہ جائے گا. پھر اللہ میاں نے نماز کے لیے اپنے گھر بنوائے. وقت کسی کی ملکت نہیں ہوگی, میرا گھر ہے. اور اس گھر میں تمام سہولت رکھوائی, وضو کا انتظام کروایا, حاجت کے لیے میں نے انتظام کروایا کہ سب تیرے تیار ہے, بس تو آ وضو کر میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ لے. بس تجھے نہ کچھ پیسے دینا نہ کچھ دینا ہے. دینا پڑتا ہے کچھ کہ بھائی مسجد میں جا رہا ہو 5 بجے رکھ کے جاؤ نہ. کوئی روک سکتا ہے مسجد سے کسی کو؟ کس کو نہیں روک سکتا. جس مسجد سے روکا مسجد سے حکم میں نہیں آئے گی وہ بات کہ مسجد تو وقف ہے. یہ تو دروازے بھی آج کل لگے ہیں, ورنہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو مسجد کو دروازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان جس وقت رات دن جب بھی آنا چاہے اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے اپنا سجدہ کر لے. جی ہاں, اتنی آسان نماز ہے. دن میں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں. اور پھر یہ نماز بھی اللہ نے اپنے لیے نہیں فرض کی ہے, بلکہ یہ نماز اپنے بندوں پر اللہ نے فرض کی ہے ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے. نماز ہے کیا؟ نماز تو اللہ کے دربار میں حاضری ہے. ارے دنیا کے نواب اور دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے حکومت والے میرے دوستوں ان کے دربار لگاتے ہیں. دربار کیوں لگاتے ہیں؟ کہ دربار میں آ کر ہماری پبلک اپنی ضرورت ہم سے مانگ لے تاکہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. دن میں 5 وقت نماز اللہ نے فرض کی اور اپنے بندوں کو اپنے دربار میں 5 وقت کی حاضری کے لیے اجازت دی. آؤ میرے بندوں میرے دربار میں آ جاؤ. دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی پبلک کو دن میں 5 مرتبہ دربار میں آنے کی اجازت نہیں دے گا. یہ تو کریم ذات ہے. وہ کریم ذات ہے, اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس اللہ نے اپنے بندوں سے کہا میرے دربار ہر جگہ میں نے کھولے ہیں, ہر جگہ مسجد ہوگی, تو میرے دربار میں دن میں 5 مرتبہ ہو اور اپنی ضرورتوں کو مجھ سے مانگو. یہ فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ آ کر نماز کے فریضوں کو ادا کر دے گا, اللہ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دیں گے. اوپر جانا
نماز پڑھنے یار، تو نماز نہیں پڑھتا، تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی، پھر تیری روزے کی تنگی دور کیسے ہو گئے یار؟ جس اللہ کے ہاتھ میں تیری روزی ہے اس اللہ کو تو ناراض کر رہا ہے. جس اللہ نے تجھے یہ حکم دیا تھا، ارے رات کے اندھیری میں تو میرے پاس آ، اور رات کے اندھیرے میں کوئی نہ دیکھے تجھے، میں ہوں اور تو ہو، اور میرے سے مانگ، میں تجھے دوں گا. اللہ کے نبی کے حدیث میں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں. اللہ میں اعلان کرواتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں. حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کو روزی دوں. یہاں مانگتا ہے، یہاں پھرتا ہے. ارے سیٹ کیا ملے گا تجھے؟ وہ بھی تو فقیر ہے، اس کے پاس کہاں جاتا ہے؟ جو تیرا رزاق ہے وہ تجھے رات کے اندھیری میں پکار کے کہہ رہا ہے کوئی روزی کا طلبگار مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں. سیٹ کی خوشامد کرے گا، اللہ کی خوشامد نہیں کرے گا. اللہ کی خوشامد کرنا تو عبادت ہے، عزت ہے عزت. آدمی اللہ کے سامنے روتے روتے، میں تو دعا مانگتے مانگتے رونا آئے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، یار آج تو رونا گیا یار. اللہ کے سامنے رونا تو عزت ہے، اور مخلوق کے سامنے رونا ذلت ہے. حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کر دوں. حل من تائب فاتوب الیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں. رات کے آخری حصوں میں اندھیرے میں آسمان سے آوازیں لگ رہی ہوں اور ہم سو رہے ہیں. کہاں سے پریشانیاں حل دور ہوں؟ نماز ہمارے لیے ہے کہ اللہ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی کو اللہ دور کر دے گا نماز کی برکت سے، بلکہ نماز کی برکت سے اللہ روزی دے گا اس کو. اللہ نے اپنے نبی سے بات فرمائی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. وعدہ کے کمر اللہ میاں، اے نبی اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیجئے کہ نماز کی پابندی کریں گے. اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے. ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. اللہ وعدہ کر رہا ہے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. تو روزی کا مسئلہ نماز پر ہوگا. اللہ تعالیٰ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ شان ہو قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرے گا. قبر کے عذاب سے حفاظت. میٹھی نیند سو جاؤ، مزے کی نیند قبر میں. نماز اگر 5 وقت کی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا. کیا مطلب؟ کامیاب ہو جاؤ، رزلٹ کامیاب. اور چوتھا انعام یہ دے گا اللہ تعالیٰ شانو کہ پل صراط پر سے اللہ تعالیٰ شانو اسے بجلی کی طرح گزار دے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں پل سے آ گئی. اور 5واں انعام یہ ہوگا کہ اللہ بغیر حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو نماز اللہ نے اپنے لیے فرض نہیں کی، ہمارے لیے فرض کی ہے کہ تیرے مسئلہ کروں گا تیری نماز پر. میرے بندے ہاتھوں سے ہی نماز کے لیے. اور جو لوگ نماز کو جماعت سے ادا کرتے ہیں، جماعت سے، کیسے بولو؟
भाग दौड़ वाली नमाज नहीं। अजान सुन ली कभी तो बात करते रहते हैं, और 40 मिनट बाद नमाज में चल ना सो। अब भागते भागते वुज़ू किया तो नमाज में गए, 1 रकात गई। ऐसी नमाज नहीं, एहतिमाम के जमात के साथ तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ता है आदमी। हाँ, यूं आता है किताबों में कि मलकुल मौत जो इंसानों की रूहें निकालते हैं वो हर नमाज में हाजिर लेते हैं। जमात जब खड़ी होती है ना तो जमात की नमाज में आने वालों की हाजिर लेते हैं। और जो लोग 5 वक्त की नमाज को बाजमात अदा करते हैं तो अपनी लिस्ट में उनका नाम लिख लेते हैं कि ये अल्लाह का बंदा 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ने वाला है। जब अल्लाह ताला फरमाते जाओ मेरे फला बंदे की रूह निकाल कर ले आओ, तो मलकुल मौत लिस्ट देखते हैं, है कि नहीं ना। अब तो मुश्किल नहीं है, अब तो इंटरनेट का जमाना है, तो वो तो अल्लाह का निजाम है, तो अल्लाह का निजाम है। मलकुल मौत फौरन लिस्ट में देखते हैं कि नहीं, कि है 5 वक्त का नमाजी है, जमात से पढ़ने वाला है। तो उस बंदे की जब रूह निकालने के लिए आते तो शैतान का आखिरी वार इंसान पर मौजूद होता है। शैतान ने कसम खाई अल्लाह के सामने कि मैं तो आदम के बेटे को जहन्नम में लेके जाऊंगा, लिहाजा वो आखिरी बार मौत करता है। आदमी मौत के वक्त में सकरात में हालात में होता है, सख्त प्यास लगी होती है इसे। हाँ, इस वक्त शैतान पानी का प्याला लेकर उसके सामने आता है और इसे कहता है अल्लाह का इनकार कर दे, अभी पानी पिला देता हूं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बड़ा सख्त मसला है। इसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी उम्मत को कि जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में किसी की सकरात शुरू हो जाए तो उसके कान के करीब कलमे शहादत पढ़ा करो ताकि वो पढ़ ले, ताकि शैतान का वार उस पर न चले। जब ये बाजमात नमाज पढ़ता है ना तो मलकुल मौत सबसे पहले काम ये कर शैतान को धक्का मार के हटा, चले यहां से, हटो यहां से। शैतान को उसके पास हटा देते हैं और ये मरने वाले से कहते हैं पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे की तरकीब करते मलकुल मौत और इसे कलमा पढ़ाते हैं और फिर इसकी रूह निकालते हैं। या दुनिया से ईमान के साथ जाने का आसान रास्ता क्या है? 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करो। यह नमाज, आदमी नमाज का एहतिमाम करे, नमाज को सीखे। नमाज मामूली चीज नहीं है, नमाज तो अल्लाह के साथ अपना कांटेक्ट और अल्लाह से मुनाजात का बेदोषक रास्ता है। किताबों में आता है, हदीस पाक में यूं आता है क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निसैन, मैंने नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में आधा आधा तक़सीम किया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला अर्श पर से जवाब देता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द और तारीफ बयान की। कॉन्टेक्ट हो गया फौरन। अर्रहमानिर रहीम असना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना और तारीफ बयान की। कौन कहता है ये? अरे कौन जवाब दे रहा है? अल्लाह जल जलालो। मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आसमान से जवाब मिल रहा है हाजा बैनी व बैन अब्दी और अब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, आधा इसके जिम्मे आधा मेरे जिम्मे है।
اس کے ذمہ کیا ہے؟ میری مانے. اس کے ذمہ کیا ہے؟ میری مانے. اور میرے ذمہ یہ جو مانگے وہ میں اس کو دوں. پھر آخر تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے بندے کا سوال ہے اور میں اپنے بندے کے سوال کو پورا کروں گا. تبلیغ میں نکل کر یہ طاقت استعداد پیدا کرنے کی محنت ہے یہ کہ دین آسان ہے اور آسان دین پر چلنے کے لیے میرے دوستوں اس دین کو کی طاقت اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے. سائیکل چلانا آسان ہے. اسی مجمع میں جن لوگوں نے سائیکل چلانا سیکھا ہے وہ کہیں گے آسان, اور جنہوں نے کبھی سائیکل نہیں پکڑی کیا کہیں گے؟ بہت مشکل ہے. نہیں بولو, دو ہو جائیں گے گروہ. ایک گروہ کا کہ بہت آسان سے ہے اور ایک کیا کہے گا؟ بہت مشکل. جنہوں نے سائیکل کو چلانا سیکھ لیا اور سائیکل کو چلانے کی طاقت استعداد پیدا کر لی ہے وہ کیا کہیں گے؟ بہت آسان ہے. اور جنہوں نے سائیکل چلانا سیکھا نہیں ہے وہ کیا کہیں گے؟ بہت مشکل. وہ تو خالی سائیکل کو پکڑا ہوا تو انہیں تو سائیکل جائے گی یوں نہیں جائیں گی, وہ سیکھا نہیں ہے. اور جن نے سائیکل سیکھی ہے وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے باتیں کرتے کرتے جائے گا, سیکھی ہے. یہی حال دین کا ہے کہ دین پر چلنا آسان ہے. کیا کس کے لیے؟ جس نے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر لی ہو. اور جس نے دین پر چلنے کی طاقت پیدا نہیں کی ہے اس کے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے کہ وہ محنت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ لے کر آئے ہیں اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ, جس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالی شان ہو ہم میں سے ہر ایک کے اندر دین پر چلنے کی وہ طاقت پیدا کرے گا جو طاقت اللہ نے صحابہ کے اندر پیدا کی تھی. اور جس طاقت کے پیدا ہونے کے بعد دین کا ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا. نماز پڑھنا آسان نہیں ہوگی بلکہ نماز میں مزہ آئے گا. نماز میں مزہ آتا ہے, لذت ہے. روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا. ہاں مزہ اور روزہ رکھنے میں خوشی. بھوکا رہتا ہے خوشی ہوتی ہے. دن بھر بھوکے رہے اور جہاں میرے دوست افطار کرنے کا وقت آیا تو افطار کرنے کے الحمدللہ اللہ نے شکر سے ایک روزہ تھی گا جائے. آدمی کو خوشی ہوتی ہے. چھوکرا روزہ رکھتا ہے تو باپ عید بناتا ہے. آج میرے چھوکرے نے روزہ رکھا ہے. اللہ کے ہر حکم میں میرے دوستوں دل کو سکون اور سرور ملتا ہے. اس راہ میں نکل کر میرے دوستوں یہ جو 6 نمبر ہیں یہ اسی کے لیے میرے بھائیوں کہ اس پر آدمی محنت کر کے اپنے اندر وہ طاقت اندر کی پیدا کر لے جو طاقت اسے ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرنا آسان کر دے. سب سے پہلے ایمان ہے. ایمان پر محنت کرو, اندر ایمان لاؤ. یہاں نہیں, یہ تو بول ہے, یہ بول اندر جائے تو یہ حقیقت ہے. اور اس بول کو یہاں سے یہاں اتارنے کے لیے اس زبان کو ایمان کے بول بولوانے پڑیں گے آپ کو. آپ جتنے ایمان کے بول بولتے رہو گے تو بولتے بولتے یہی ایمان کے بول کان سنیں گے, اور جب یہ کان ایمان کے بول سنیں گے اب یہ ایمان کے بول دل میں اتریں گے, اور جب یہ دل میں اتریں گے میرے دوستوں اب دل میں تو جو بات آ جایا کرتی ہے آدمی اس کو کر لیتا ہے. دل میں کسی کا خوف آ گیا آدمی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا. دل میں کسی کا دوست بڑائی عظمت آ گئی اپنا بڑا تسلیم کر لیا اس کے اشارے پر اپنے آپ کو کر لے گا.
کہ ہمارے بڑے ہیں یار، ہمارے بڑے ہیں. ایسے ایمان پر محنت کر کے جب اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے گی پھر میرے دوستوں مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کون آدمی کا قدم مسجد میں چلے گا کہ اللہ بڑے ہے، بڑے کی طرف بلاوا ہے. پھر یہ جو ہے دنیا والے ان میں کسی ایک کی پرواہی کر بھائی صاحب جی اللہ میں بلاوی کیوں چاہتا ہوں چاہے جو چھو بچاؤں چھو. اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب؟ بادشاہ ہو، وزیر ہو، پریزیڈنٹ ہو، مالدار ہو، کوئی بھی بڑا شیخ ہو یا بے دوست ہو، سب سے بڑا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کا بلاوا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، اب کہیں نہیں کہہ سکتا مسجد نہ آؤں گا، اس بڑے کا حکم ہے. حی علی الصلاۃ اس کی طرف سے مؤذن بلا رہا ہے. ہاں مسجد کے متولی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو متولی ہیں. آپ متولی ہیں تو آپ اللہ کے بندے ہیں. متولی کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد تو حساب آپ تو رکھوانا اور مؤذن کو ڈانٹ دے گا، کام نہ کریے اتھارٹی سے کریے، یہ میرا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے. متولی پر سب سے پہلے خدا کا میرے دوستوں جو حکم آئے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، سب سے پہلے اس کو آنا چاہیے متولی کو. گھر کا اللہ کے گھر کا متولی بنا ہے. ہاں نماز کے لیے آؤ. سیکرٹری صاحب آؤ نماز میں. ورنہ حساب سب سمجھائی جانا سیکرٹری کا کام نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پہلے پڑھنا تیرا کام ہے. کیوں کہ قیامت کے دن تجھ سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. یہ نہیں چلا کہ اللہ میاں ہوتا تارا گھر میں سیکرٹری ہے تو تھا، میں نے تجھے میرا بندہ بنایا تھا، میری بندگی کر کے آیا ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے ایمان اندر اترنا. یہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر مسجد کی 4 دیواری میں رہ کر اس مسجد میں ایمان کی محنت کو زندہ کرنا. زبان سے ہمیشہ ایک اللہ سے ہونے کو بولنا، ایک اللہ کرتا ہے. کھانا پکانے کی ذمہ داری تم پر آئے، زبان پر یہ ہوں تو شو کروانا جو مارو اللہ کر کے، میرے اللہ کا کھانا وہی آسان کرے گا پکانا. خریدنے جاؤ تب بھی کو مارا اللہ سے آسان کر سے. ٹکٹ خریدنے جاؤ تو وہاں بھی مارا اللہ نہ آتما سے. ہر وقت اللہ ہی بولو. ہوں ہم کر دے اب پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ بے پسند نہیں ہے. ایمان کے خلاف کوئی بولنا بولو. اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سے ہوگا، اللہ کرے گا. اللہ ہی ہمارا سفر بھی آسان کرے گا، اللہ ہی کھانا آسان کرے گا، اللہ ہی تعلیم میں بیٹھنا آسان کرے گا. جب اللہ ہی کہو گے کہ اللہ ہی کرے گا تو تعلیم میں بیٹھنے سے پہلے اللہ سے کہو اللہ تعلیم میں بیٹھو سے تمہارے واٹے آسان کری دے. شیطان نے نفس ہماری حفاظت کری دے. آتے دعا مانگے تعلیم میں بیٹھے گا، گشت اللہ ہی آسان کرے گا. اللہ ہی کرتے ہیں اس کو بولنا. اور اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. میری جیب میں میرا پیسہ میرے کام نہیں بنائے گا، میرا اللہ میرے کام بنائے گا. ہاں بعض مطلب ہے نا 500 کی نوٹ ہوتی ہے اور لے کے گیا بھی تو دکاندار کیا کہتا ہے اسے شک پڑ رہا ہے کہ معاشی صحیح سے غلط. اب دل میں اتنا وسوسہ آ گیا غلط دیکھا ہی ہے تو کیا کہتا ہے جب بیجا کیسی لے لو. تو پیسے تو موجود ہے، کام کیوں نہیں بن رہا نہ؟ کام اللہ بنائے گا تو بنے گا.
ورنہ پیسے وہی کے وہیں. ہاں یہ صحیح بات بولو. اللہ کرے گا, اللہ دے گا, اللہ ہماری مشکل کو آسان کرے گا. کوئی بھی اللہ کی راہ میں جانے کے بعد کوئی ایسی پریشانی آ جائے گھبرانا نہیں. آپ یقین مانو ہم تو اللہ کی راہ میں ہیں اور اس کی مدد یقینی ہے. ہم اس سے کہیں گے اور تم کو بھی شیطان دھوکہ کیا دے گا؟ ارے مولوی صاحب ہمیں گنہگار لوگوں نے ہماری خود ہوا یار. یہ شیطان کا بے دوست ایک چکر ہے. اور اللہ قرآن سے کیا کہتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. میرا پریشانی میں پریشان حال میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں. اللہ سے کہنا ہے ادھر ادھر پھانپے مت مارو. ہمیں ہمارے نبی نے پھانپے مارنے والا نہیں بنایا. ہمیں تو ہمارے نبی نے سب جگہ سے ہٹا کر ایک کے دربار کا وہ تو بھکاری بنایا ہے کہ تو ایک اللہ کا بھکاری ہے اور کسی کا بھکاری نہیں. تو ایک اللہ, اور اللہ کہتے تیرا اللہ کریم ہے, داتا ہے. اس نے دینے کے لیے اپنے دروازے دہش کے ہر وقت کھول رکھے ہیں. کوئی آئے تو صحیح. اور اس کے دربار میں ایک آدمی زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی خلا ہے اتنے گناہ کر کے بھی آگے کہے مالک آپ میرے مولا ہیں, مجھ سے بہت گناہ معاف کر دیجئے. اچھی بات میرے بندے, ہم معاف کر دل جاؤ. وہ ایسا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس راہ میں نکل کر سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو ہماری زبان کو ایمان کے بول سے مانوس کرنی ہے. آج ہماری زبانیں ایمان کا بول نہیں بولتی. عام شہر آشر سلو کرشن عام کرشن چم کرشن اللہ کرشن. پہلے اپنی بیوی کے سامنے بھی ایمان نہیں بولتا کہ اللہ نے بندے آپ مشکل تو اللہ کا اثر نہیں دے, تو گھبرانا. روزی اللہ اپنا سے, پارن ہار تو اللہ سے, حفاظت تو اللہ کرنا سے, نہیں بولتا. جب بیوی نے کبھی ایمان کے بولے نہیں سنے, کہا اس کے اندر ایمان بنے گا. اور جب اس کے اندر ایمان نہیں بنا تو کہاں یہ ماں اپنے بچے کو ایمان بولے گی. اس لیے بھائیوں 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی زبان کے بول کو ایمان کا بول بنانا ہے. ہاں آپس میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو ایمان کے بول کے خلاف ہو. کوئی بولے تو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ کرے, اللہ نہ آزما سے, اللہ مسئلہ آسان کر سے. ہر وقت اللہ کرتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ زبان کا بول اتنا, اور ہر مسلمان کے سامنے یہی بول بولو. اور اللہ تعالی شان نے اپنے خزانوں سے ہماری مشکلات کے حل کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال دے کر بھیجا ہے. ان اعمال کے ذریعے اللہ ہمارے ہر مسئلے کو حل کرے گا. اور اللہ کے نبی نے ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ سے آسانی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں نماز دی ہے. صلاۃ الحاجت ہے, کوئی ضرورت پیش آئی نماز پڑھو. صلاۃ الاستسقاء ہے کہ آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہے کہ نماز اللہ سے پانی مانگنے کی نماز پڑھو. صلاۃ التوبہ ہے کہ تم سے گناہ ہو گیا, اب گناہ ہو گیا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو, اللہ سے معافی مانگ لو. ہر موقع پر اللہ کے نبی نے نماز بتائی کہ نماز کیسے مسئلہ حل کرو. ہم اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی نماز کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرائیں. ہر وقت نماز پڑھیں. سفر سامنے آ رہا ہے, رجسٹریشن نہیں ہے, 2 رکعت نماز پڑھو. اے اللہ سفر ہے, رجسٹریشن نہیں ہے, تو ہی آسان کرے گا تو ہوگا. اے اللہ ہمارا سفر تو آسان کر دے. نماز پڑھو.
ہر مسئلے میں تمہارے ذمہ اعلان ہوا کہ اعلان کرو، اور تمہارا طبیعت گھبراتی ہے، نامت کہو، 2 رکعت نماز پڑھو، اے اللہ تیرے بندوں نے میرے ذمہ اعلان طے کیا ہے اور میرا تیری طبیعت گھبرا رہی، مجھے تو ہمت دے دے، اعلان کرنا آسان کر دے، اللہ آسان کر دے گا۔ ہر موقع پر نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو، اس راہ میں نکل کر اپنی نماز پر محنت کرنا اور اپنی نماز کو صحیح کرنا، ایسی نماز صحیح کر لو کہ جس نماز کے بعد تمہارے دل اندر سے آواز دے انشاءاللہ میں 2 رکعت پڑھوں گا، میرا اللہ میرا کام بنا دے گا۔ جیسے تمہارے جیب میں 1000 کی نوٹ ہوتی ہے نا چوکھی ہے نا، دل اندر گھبراؤ نا، اپنے پاس پیسہ سے شاید وہ پیسے چوری کر لیا اندر سے، اور تو سکندر جو کہی کیا گیا۔ ہاں اللہ بتاتا ہے کہ تو مجھے چھوڑ کر پیسوں پہ کیا تیرے پیسے کہاں گئے؟ نہیں، اللہ پر نماز ایسی بناؤ، نماز سیکھنے کی چیز ہے میرے دوستو۔ جو 4 مہینے جا رہے ہو 4 مہینے میں اپنی نماز کو ایسی سیکھ کے آؤ کہ تمہارا دل اندر سے کہے میں نماز کے ذریعے اللہ سے مانگوں گا، میرا اللہ میرے مسئلے کو آسان کرے گا۔ ہاں، بدر کے دن حضور نے نماز پڑھ کر آسمان سے فرشتے اتروائے ہیں۔ بدر میں تو کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس، اللہ کے نبی نے بدر کی رات پوری رات اللہ کے سامنے حوالداری کی ہے اور اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو ان کو تو پیروں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں، سواری بھی نہیں، اے اللہ تو اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ نماز کے ذریعے آسمان سے اللہ کے نبی نے فرشتے اتروائے، 5,000 فرشتے، کتنے؟ ہاں، اللہ تعالی شانہ نے صحابہ کو اسی نماز کے ذریعے زمین سے خدا میں چشمے نکالے ہیں۔ ہاں، اسی نماز کے ذریعے اللہ نے صحابہ کے لیے مددوں کے دروازے کھولے ہیں۔ وہی نماز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی نماز کو صحیح کرو۔ نماز کو صحیح کرنے کے لیے 5 چیزیں نماز میں لاؤ۔ ایک تو کلمے والا یقین، جس کو میں نے کہا دعوت کے ذریعے ایمان دل میں اتارو، اعمال کو خدا بنائے گا اس کے یقین کو اندر اتارو۔ دوسرا فضائل والا علم، جو ہمیں تعلیم کے حلقوں میں روزانہ ہم بیٹھیں گے نا، 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام، اس تعلیم کے حلقوں میں روزانہ دھیان سے بیٹھ کر اللہ کی پیارے نبی کی حدیثوں کو اتنی دھیان سے سنو کہ وہ حدیثیں میرے دوستوں اندر اتر جائے۔ جب عمل کا وقت آئے وہ حدیثیں تمہارے سامنے آ جائیں، میں نماز پڑھوں گا، میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہاں، مسائل والی شکل، اپنی نماز کے ایک ایک چیز کو سنت کے مطابق سیکھو۔ نماز میں کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہونا سیکھو، یہ نہیں ایسی کوئی نماز ہوتی ہے نہ ہاتھ سیدھے باندھے، نہ منہ سیدھا، نہ سینہ سیدھا، کھڑا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے تو غلاموں کی طرح کھڑا رہے۔ سیکھو کہ قیام کیسے کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے، صحیح قرآن سے پڑھو، غلط نہ پڑھو، مدرسے میں غلط سیکھ لیا اس کو صحیح کر لو۔ قرآن نماز میں جو جو چیزیں پڑھنی ہے ان تمام کو یاد کر لو۔ چوتھی چیز اللہ کا دھیان نماز میں آنا چاہیے۔ کس کا دھیان بولو؟ نماز میں اللہ اکبر، اب دل یہ کہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
جی ہاں، یہ نہیں اللہ اکبر باہر گھوم رہا ہے. ایسی تو نماز پڑھتے پڑھتے گئے ہم لوگ. 4 مہینے میں محنت کر کے ایسی نماز سیکھ لو کہ اب نماز میں اللہ کا دھیان آ گیا. ہاں، اللہ والا دھیان نماز میں آنا چاہیے. جس کی نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے گا اس کی دکان میں اللہ کا دھیان آ جائے گا. پھر یہ دکان میں بیماری نہیں کر سکتا. کیوں؟ نماز میں کہتا مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، تو دکان میں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہی دیکھ رہا ہے. گورنمنٹ کا انسپیکٹر چاہے کہیں بھی ہو، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے مجھے. میں کیسی ملاوٹ کر سکتا ہوں؟ میں کیسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. اللہ کا دھیان نماز میں آ گیا. اب انسپیکٹر صاحب میں دو تو رشوت نہیں لے سکتے ہیں، نہ خود لے سکتا نہ کسی کے نہیں لے سکتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے رشوت لے رہا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہے. اب نہیں سکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا دھیان دور صحابہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ کا دھیان تھا. بکری کے چرانے والے چرواہوں کے دلوں میں اللہ کا دھیان تھا. جو اللہ کا دھیان انہیں جنگل میں بھی دوستوں کسی غلط کام کرنے سے روک دیا کرتا تھا کہ اللہ ہے. یہ اللہ کا دھیان اپنے دل میں لانے کے لیے میرے دوستوں مشق کرو، مشق دھیان جمانے کی. جب کتابی تعلیم میں بیٹھو، پڑھنے کتابی تعلیم سننے بیٹھو، یہی دھیان جماؤ. دھیان کو باہر مت جانے دو. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی اللہ کے پیارے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ سچ ہے، حق ہے. اب یہاں دھیان جماؤ گے. اب جب تعلیم میں دھیان سے بیٹھو گے، بیان میں دھیان سے بیٹھو گے، باہر گشت میں جاؤ گے تو اللہ کے دھیان کے ساتھ، ذکر کے ساتھ باہر چلو گے. اب یہ اللہ کا دھیان تمہارے اندر آنا شروع ہوگا. جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے وہ دھیان آ جائے گا. اب نماز دھیان والی بن جائے گی. اللہ کا دھیان لانے کے لیے روزانہ صبح شام 3 تسبیح قبلہ رخ بیٹھ کر اپنی میدوں سے اللہ کی طرف دھیان جما کر تسبیح پڑھو، چلتے پھرتے نہیں. سبحان اللہ، میرا اللہ بے عیب، ہر عیب سے پاک ہے. الحمدللہ، اللہ ہی تعریف کے قابل ہے. لا الہ الا اللہ، جی لگانے کے قابل تو اللہ ہی ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے. 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام دھیان جمع کر وقت لگا کر کے. درود شریف صبح شام 100 مرتبہ پڑھو دھیان جمع کر. یہ اگر نماز کے بعد دھیان جمع کر اس کو پڑھو گے نا تو یہی چیزیں نماز میں بھی ہے. سبحان ربی اعلیٰ تسبیح ہے، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی العظیم. جب نماز کے بعد دھیان سے کلمات کو پڑھو گے تو یہ کلمات نماز میں پڑھو گے تو اللہ کا دھیان رہے گا. قرآن شریف نماز کے بعد دھیان جما کے پڑھو. جب قرآن شریف پڑھو تو یہ سوچو یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں کلام اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. میرا اللہ میرے پڑھنے کو سن رہا ہے. اللہ سے مناجات. ہاں، جب قرآن شریف پڑھو کوئی بات مت کرو، کوئی بات نہ کرو. تمہارا موبائل سب یہاں چھوڑ کے جائیے، موبائل ساتھ مت لے کے جانا، ورنہ نہ یقین بنے گا نہ دین بنے گا. کیوں؟ کہ جب تک تم اپنا تعلق خدا کے غیر سے نہیں توڑو گے اللہ سے کیسے جڑے گا؟ اور جب تم اللہ پر نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کی مدد کیسے سمجھو گے؟ ہمیں تو ہمارے نبی نے سفر میں جاتے ہوئے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم سفر میں جاؤ تو 2 رکعت تحیۃ السفر پڑھو. سفر کی 2 رکعت پڑھ کر نکل اللہ اپنے سفر میں چلے جاؤ. اگر تم نے 2 رکعت سفر کی، 2 رکعت پڑھ کر تم گھر سے نکلو گے تو تمہاری غیر حاضری میں تمہارے گھر میں تمہاری جگہ یہ 2 رکعت نماز تمہاری قائم مقام رہے گی.
اور سب سے بہتر خلیفہ ہی ہے. یہ کر کے جاؤ. موبائل لے کے جاؤ گے نہ تعلیم میں ٹھکانا، نہ گشت کا ٹھکانا، نہ نماز کا ٹھکانا، نہ قرآن کی تلاوت کا ٹھکانا. میرے دوستوں روزانہ جو آدمی اپنے گھر میں دوستوں موبائل سے بات کرتا رہے تو اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ تیرا تعلق نہ بیوی سے کٹا، نہ ماں باپ سے کٹا، نہ دکان کاروبار سے کٹا، تو تیرا تعلق اللہ سے جڑے گا کیسے؟ تیرا ہی موبائل، کسی سے تیری بات ہوتی ہے تو دوسرے سے بات نہیں ہو سکتی. ایک سے کانٹیکٹ کیا ہے تو دوسرے سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے تو آتا ہے نا، ایک ابھی ملیکہ کہتے ہیں آدمی اللہ کے راہ میں اپنے گھر سے جتنا زیادہ دور جائے گا اتنا جلدی اسے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا. انہوں نے اپنے زمانے میں کہا ہے، کیوں کہ اس زمانے میں جتنا دور جائے اپنے گھر سے دور ہے، خبر کون کرے گا، وہ پہنچے گا، پہنچ جائے گا. ہاں یہ موبائل یہاں چھوڑ کے جاؤ اور ایک اللہ پر نگاہ جما کر کہ اللہ میں تو تیری راہ میں تو مجھے مل جائے، میں تو اسی چل رہا ہوں. اور پھر یکسوئی کے ساتھ دعوت کی محنت میں لگو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور دھیان جما کر بیٹھو. اگر تم میرے دوست موبائل لے جاؤ گے، ابھی دھیان جما ہے کتاب میں اور یہاں میرے دوستوں اس نے آواز کرنا شروع کی، اب آپ کا دھیان ختم ہو گیا، اب وہ تمہیں دوسرے پہ لے جائے گا. آدمی کا دھیان جمنے میں بہت دیر لگتی ہے، اب دھیان جمع، اب دھیان میں ترقی ہونے والی تھی کہ موبائل اسے لے گیا، دھیان کر گیا، ختم. نماز میں ذرا جی لگ رہا تھا اور یہ ہلنا شروع کیا، یہ اندر ہلا، یہاں دل ہلنا شروع ہوا، دھیان گیا. باقی میرے دوستوں اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ سے مناجات کر رہا ہو اور ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر قرآن کی تلاوت چھوڑ کے چل دے گا، بتاؤ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا کہ مجھ سے مناجات چھوڑ کر تو وہاں چلا گیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اپنے آپ کو میرے دوستوں دھیان جماؤ، تعلیم میں، گشتوں میں، ہر جگہ گشتوں میں جاؤ نا، تو گشتوں میں تو میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو باہر نکل کر اپنی نگاہ اور اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی عملی مشق کا نام گشت ہے. کہ جو زندگی مسجد میں ہم نے حاصل کی ہے اسی زندگی کے ساتھ مسجد کے باہر چلنا ہمیں آ جائے، ہماری نگاہیں نیچی ہوں، ہماری زبانوں پر اللہ کی یاد ہو، نبی کے سنت کے مطابق طریقے پر ہم چل رہے ہوں. ہاں کسی کو راستے میں رکاوٹ نہ بن رہے ہوں، اس کی ایک عملی مشق ہی ہے. گشتوں میں، ہاں تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت، خصوصی گشت میں میرے دو ذمہ داروں سے ملاقات کرو. ہاں عمومی گشت میں اپنی پورے محلے والوں کی خوشامد کر کے مسجد میں لاؤ. وہاں گئے ہیں نقد جماعت نکالنی ہے، نقد جماعت نکالنا جب تک جماعت کا ہر ساتھی دل پر اس بات کو نہیں لے گا کہ ہمیں اس مسجد سے نقد جماعت نکالنی ہے، وہاں تک جماعت نہیں نکلے گی. اور نقد جماعت نکالنے کے لیے میرے دوستوں خوشامد کرنا ہے، کچھ نہیں، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشامد. ہمیں مسلمان کے اللہ کے لیے خوشامد کرنا آ جائے. ہم اپنے بھائی کی خوشامد کے میرے بھائی میں بھی تیرے جیسا ہوں، ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے. بھائی موت سے پہلے اگر ہم نے دین نہیں سیکھا اور ایمان پر محنت نہیں کی، اس حال میں مر جائیں گے تو بھائی اپنا کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں تو بھی نکل میرے بھائی، خوشامدانہ لہجے سے تیار کرو گے تو تیار ہو جائے گا. ہاں 10 آدمی ہیں جماعت میں، ایک آدمی دن بھر میں محنت کر کے ایک کو تیار کرے گا، 10 آدمی شام تک تیار ہو جائیں گے. جہاں کوئی مشکل آئے، تیار نہیں ہو رہا ہے، جماعت تیار نہیں ہو رہی، مایوس نہیں ہونا. شیطان مایوسی لاتا کہ یار ہاں تو کوئی تیار نہیں ہوگا، کہ تیار ہونا ان کے بس میں نہیں ہے، تیار کرنا تو اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ سے کہو 2 رکعت پڑھ کے کہ اللہ جماعت جو ہے جماعت چاہیے، تیرے بندوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہے،
تو انہیں توفیق عطا فرما دے. پھر محنت کرو. جماعت نکالنے کے لیے ایک دن 2 دن 3 دن رہو. اپنا کھانا پکاؤ, اپنا کھانا کھاؤ, اور محلے والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو. ہاں, رات جماعت نہ نکلے, رات کو نیند کیسے آوے؟ رات کو رونا شروع کر اللہ کے سامنے. اللہ نے تو ہمیں ہر کام کے کرنے کے لیے رونا سکھایا ہے. جس دن ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد ہماری زبان تو تھی نہیں ہے, اور ہمیں تو بھوک بھی لگتی تھی, پیاس بھی لگتی تھی, پیشاب پاخانہ بھی کرنا ہوتا تھا, نیند بھی آتی تھی. تو یہ تمام ضرورتوں کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ رونا. نیند آئی تو روئے تو ماں نے سلا دیا, بھوک لگی تو رونا شروع کیا تو ماں نے کھانا دے دیا, پیشاب لگی پھر روئے تو ماں نے پیشاب کروا دیا, پیٹ میں درد ہوا تو روئے. ماں خوب سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کا رونا تو بھوک کا نہیں ہے, اس کے پیٹ میں کچھ درد ہو رہا ہے. تو ہر مسئلے کا حل کیا تھا بولو؟ رونا. آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا ہی چھوڑ دیا ہے, اس لیے میرے دوست مسئلے حل نہیں ہو رہے. اس راہ میں نکل کر یہ سیکھنا ہے, ہر موقع پر نماز پڑھ کے اللہ سے کہو. تو انشاءاللہ 2-3 دن میں ہر جگہ سے لقد جماعت نکل جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہے. جس اللہ نے ہمیں نکالا وہ اللہ دوسروں کو نکالے گا. ہمیں کسے نکالا ہے؟ اللہ ہی نکالا ہے. اور کسی جگہ بس سوچو کہ نئی جگہ ہے, یہاں کوئی نہیں نکلے گا, نہیں, اللہ کو ہر جگہ قدرت ہے. ہم محنت کریں گے, اللہ سے مانگیں گے. ہاں, تو تشکیل کی جانا. ہاں, تھکاؤ اپنے آپ کو, محنت میں اتنے تھکاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے تم پر کہ میرے بندے ایئر کنڈیشن میں رہنے والے دھوپ میں کھیتوں میں جا رہے ہیں, میرے بندوں کی خوشامد کرنے جا رہے ہیں. لوگ انہیں دھتکار رہے ہیں اور ان کے سامنے خوشامد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شانوں کو یہ دیکھ کر تم پر رحم آئے گا. پھر جب تو کہو گے اے اللہ تو اپنے نبی کی امت پر رحم کر دے, انہیں ہدایت دے دے, توفیق دے دے, تو اللہ دے دے گا. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں, تو ایک تو میرے دوست اصلاح میں نکل کر ایمان کی دعوت کو خوب دو, اور ایمان کی دعوت دینا سیکھو. ہاں, یہ ہر ایک کو دینی ہے. یہ کبھی مت سمجھنا کہ میں تو نیا ہوں, میں تو پہلی مرتبہ نکلا ہوں. پہلی مرتبہ نکلے ہو کہ آخری مرتبہ نکلے ہو, سبق تو اپنا ہی ہے کہ یہی سبق سیکھنے نکلے ہیں. ایمان کو بولنا تو سیکھنا ہی ہے, نماز کو تو سیکھنا ہی ہے, دین کو تو سیکھنا ہی ہے. لہذا میں شروع دن سے ہی مشورے کے تابع ہو کر جو کام میرے ذمہ آئے گا, جتنا مجھ سے ہوگا میں کروں گا, آگے اللہ سے مانگوں گا. نہیں آتا امیر صاحب سے پوچھو, امیر صاحب آپ نے میرے ذمہ اعلان کیا ہے, میں نے تو کبھی اعلان کیا نہیں ہے, اعلان کیسے کروں؟ ہم لوگ جب شروع میں جاتے تھے تو اعلان لکھ لیتے تھے, یہ اعلان کرنا ہے, پھر لکھ کر اس کو یاد کر لیتے تھے. یاد کرنے کے بعد بعض مرتبہ اعلان کرنے کھڑے ہونے کے بعد آدھا کرتے تھے, آدھا نہیں کرتے تھے. ہوتا ہے, بھول جاتا آدمی, لیکن پھر کرتے کرتے آ گیا. چھوٹا بچہ KG میں داخل ہوتا ہے تو ایک اڑے کو 2 لکھنے کا آتا ہے اس کو, لیکن استاد اس کو دکھا دیتا ہے تو آڑا ٹیڑھا لکھتا گھوٹ گھوٹ کرتا ہے, ایک اڑا پھر ایک لکھنا آ جاتا ہے, بگڑا گھوٹتا ہی رہتا ہے تو گھوٹتے گھوٹتے 2 لکھنا آ جاتا ہے. چھوٹا بچہ بولنا سیکھتا ہے تو توتلا بولتا ہے تو شرماتا نہیں بولنے میں, بولتا ہی رہتا ہے, پھر بولتے بولتے صاف بولنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ شان ہو, جو محنت کرتا ہے اس کو دیتا اللہ میاں. دیکھو ہم بچے تھے, ہمیں چلنا نہیں آتا تھا, ابھی 3-4 مہینے کے ہوئے تھے کہ ماں نے زمین پہ رکھا, جہاں زمین پہ رکھا تب سے اونجے ہوئے, نہ جہاں اونجے ہوئے یہاں لگا تو روئے, لیکن اونجا ہونا چھوڑا کبھی. پھر موٹو والا ماں رکھے گی تو پھر اونجے کے اونجے. اب ذرا اونجے ہونے کے بعد دیکھا اب ذرا چلنا بھی چاہیے تو پیٹ کے بل
کھینچنے شروع ہوئے, کوشش بند نہیں ہے. اب میں دوستوں ماں نے میرے دوستوں سلایا میں تو اوندا ہونے کے بعد پھر چلا آدھے اٹھنے شروع ہوئے, آدھے اٹھنے سے پھر گرے تو لگا زیادہ پہلے سے بھی, لیکن تھوڑی دیر زیادہ روئے, لیکن کام شروع ہے, بھولے نہیں. اپنی کوشش چالو رکھیے, جب کوشش چالو رکھی تو ایک دن اللہ میاں نے اس کو چلنا سکھا دیا. ایسا یہاں ہے, پہلے دن سب نہیں سیکھ جاؤ گے, سیکھتے ہو, کرتے رہو کرتے رہو, کرتے کرتے اللہ کرنے والا بنا دے. تو کبھی بھی جماعت میں نکل کر امیر صاحب سے کبھی مت کہنا امیر صاحب وہ تو نو نکلے لو, نہ 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 نہ, پہلے دن سے مشورے کے تابع ہو جاؤ. ہاں اس راہ میں مشورہ بہت اہم ہے. مشورے میں جو ذمہ داری ہمارے ذمہ آئے اسے نہ مت کہو, اسے پوچھ لو, نہیں آتا پوچھ لو, جتنا آتا اتنا کرو, باقی آئندہ اور اللہ تو آسان کر دے گا. اور اپنے امیر کی مان کر چلو, اطاعت, مشورے کے تابع امیر کی اطاعت ضروری ہے. اور میرے دوستو اپنے اوقات کو ان اعمال میں لگاؤ, دعوت میں, تعلیم میں. ہاں کتابی تعلیم کبھی مت چھوڑنا. جماعت میں نکلنے کے بعد روزانہ صبح شام کی تعلیم, فضائل کی تعلیم, اس سے آدمی میں عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یہ ایمان کو میرے دوست مضبوط کرنے کے لیے عمل ہے. یہ کبھی ناکامت ہونے دو تعلیم. بیمار ہو تو بیماری میں وہاں سوتے سوتے سنیو کہ نہیں تعلیم نہیں چھوڑے گی میری, وہاں سوتے سوتے سنوں گا. ہاں اللہ کو اس پر رحمائے تمہیں. اور روزانہ تعلیم میں کتاب کا پڑھنا, فضائل کی کتاب یہ پڑھنا ہے. روزانہ قرآن پاک کو سیکھنے کے ہفتے بنیں گے تعلیم میں, تو روزانہ ایک ایک حرف, ایک ایک آیت روزانہ اگر سیکھو گے, ایک مہینے میں تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن جو سیکھے گا اس کو آئے گا. شیطان یہاں بھی کہے گا یار مجھے تو یاد نہیں ہوتا. شیطان کا ہی چکر ہے, بہت خطرناک چکر ہے. تو اس کو کیا کہنے گا, دنیا بھر کی باتیں مجھے یاد رہتی نہیں, کیوں یاد نہیں رہے گا, شیطان نہیں کہنے گا. اور قرآن شریف کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. 7 سال کے بچوں کو اللہ یاد کرا دیتا ہے, میں اللہ مجھے بھی یاد کرا دے گا. گھبرانے کا نہیں اور شرمانے کا نہیں. اور دیکھو ہمارے جوانی جب جماعت کے ہوتے ہیں تو یہ جوانے بے تکلف بہت ہوتے ہیں, آپس میں ہنسی مذاق بہت کرتے ہیں. اور ان ہنسی مذاق میں بعض مرتبہ سادے سے کوئی بھول ہو گئے تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہنسنا شروع کرتے ہیں تو اس بیچارے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. آدمی بیچارہ جاہل آتا ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جماعت میں نکل کر میرے دوستوں ذرا سنجیدگی کے ساتھ رہ کر اگر کسی سے کوئی بھول ہو جائے تو اسے ہمت دو, گھبراؤ مت. یہ تو شروع میں وہ کیا کرے, میں نے بھی کہہ رہی ہوں, گھبراؤ نہیں, اپنے ساتھی کو ہمت دو. اگر کسی کو نہیں آتا, تم کو آتا ہے, اس کو لے لو ساتھ, اور فارغ وقت جو تمہارا ہے نا لے کے بیٹھ کر اس کو سکھاؤ. اگر تم نے کسی کو ایک الحمد شریف بھی یاد کرا دی اور اس نے یاد کر لی اور زندگی بھر وہ نماز میں پڑھتا رہا, تمہیں گھر بیٹھے اس کا ثواب خدا دیتا ہی رہے گا زندگی بھر. اور پھر اس نے تم سے سیکھی دوسروں کو سکھائی, اور ایسے قیامت تک سیکھتے چلے گئے. جتنے لوگ سیکھتے رہیں گے سب کا ثواب تمہارے نام اعمال میں ہوگا. لہذا یہ نہیں آپ کو تو کہا مولوی صاحب سے نا, آپ تو یار اپنے سے یاد کر لیا ہے, قاری صاحب نے آپ کو تو یاد کرایا ہے, اب اپنی الحمد سے صحیح یاد ہو گئی ہے, اب اپنے جن کو یاد ان کو یاد کراؤ. جو اپنے پاس دوسروں کو دو, اور جو نہیں ہے وہ لو. ہر ساتھی سیکھنے والا بھی بنے اور ہر ساتھی سکھانے والا بھی بنے. جہاں تم جا رہے ہو وہاں بیچارے مسلمان, انہیں کلمہ یاد نہیں, انہیں نماز یاد نہیں, تو ہم ان کو لے کر بیٹھ کر انہیں کلمہ یاد کرائیں, انہیں نماز یاد کرائیں. ہر مسلمان کا ذہن بناؤ کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, مسلمان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے بھائی. ایک مسلمان بھی زمین پر باقی ہوگا, اللہ آسمان اور زمین کے نظام کو باقی رکھے گا. یہ تو بہت اونچا مقام اللہ کے نزدیک بھائی. ہاں دیکھ میں کلمہ پڑھتا ہوں, تو سن, 2-4 مرتبہ تم کلمہ پڑھ کے سنا دو اسے, اور کبھی بھائی تو بھی پڑھ.
کلمہ پڑھیں گے نا ایک مرتبہ، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. ہاں، بندہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کے ساتھ اس کے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے. اس کو یاد کراؤ، فضل بیان کرو اور پھر اس کو یاد کرا دو. پھر وہ یاد ہو جائے اس کو کہ بھائی تو تیرے دوسرے بھائی کو یاد کرائی ہو، گھر جا کر گھر والے کو یاد کرا دینا. تم اسی دن اسے معلم بناؤ. ہر مسلمان معلم بنے، متعلم بنے، سیکھنے والا سکھانے والا بنے، اور اسے سیکھنے سکھانے کی اتنے فضائل بیان کر دو کہ اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے اور وہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سکھانے والا بن جائے. تعلیم کے حلقے ہیں، اس میں قرآن پاک کے حلقوں میں اپنی نماز، اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنا. ہاں، اور قرآن پاک میں اپنے آپ کو بے دوست سیکھتے سکھاتے سوچو کہ ہمیں تو قرآن شریف بھی یاد نہیں ہے، تو دین کی باقی کتنے مسائل ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے. ہاں، اور بھائی 6 نمبروں کا مذاکرہ، ان 6 نمبروں کے مذاکرے میں اصل تو اپنے اندر ایمان سیکھنے کا فکر پیدا کرنا ہے، نماز کو صحیح کرنے کا فکر پیدا کرنا ہے، دین کے سیکھنے کے، دین کے علم کے سیکھنے کا فکر پیدا کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کہ میرا تعلق اللہ سے ہو جائے. اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والے ہم بن جائیں، اور اکرام مسلم کے ذریعے ہمارے اندر ہر آدمی کے حق کے ادا کرنے کا فکر پیدا ہو جائے. کسی کا حق میرے پر باقی نہیں رہنا چاہیے، میرے اخلاق سور ہو جائے. ہر مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہم بن جائیں، کوئی بھی مسلمان ہو، کہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے لیے میرے دوستو ہر کام کو کرنا ہمیں آ جائے کہ ہم اللہ کے لیے کرنے والے بنے. ہاں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ صفات اپنی زندگی میں اس کا فکر پیدا کرنے کے لیے روزانہ تعلیم میں 6 نمبروں کا مذاکرے کے ذریعے ہم ان کا مذاکرہ کریں. ہاں، اور میرے بھائی، میرے عزیزوں، اللہ کی راہ میں نکل کر، جیسے میں نے آپ سے کہا، اپنی نمازوں کو صحیح کرتے ہوئے، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت، اگر قرآن پاک ہم نہیں جانتے تو ہم اتنا قرآن پاک سیکھنے میں اتنا وقت لگائیں میرے دوستوں، اور روزانہ ایک تھوڑا وقت نکال کر کونے میں بیٹھ کر لمبی دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اور اللہ سے کہ اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے، بس تیرے سوا کسی کے سامنے یہ ہاتھ نہ پھیلے. اللہ ہمیں تو تجھ سے مانگنے والا بنا دے، اور اللہ سے ہر چیز مانگو. ہاں، یاد نہیں رہتا اللہ سے کہ اللہ مجھے یاد نہیں رہتا تو میرے دماغ میں قوت پیدا فرما دے، مجھے سکھا دے، مجھے یاد کرا دے. ہاں، اگر تم جماعت میں گئے ہو جی نہیں لگتا، اللہ سے اللہ میرا جی لگا دے. شیطان کی بات مت مانو. ہاں، اگر تمہیں غصہ آتا ہے اللہ سے کہ اللہ میرا غصہ ٹھنڈا کر دے. ہر چیز کو اللہ سے مانگو. ہاں، یہ ہماری ضرورتیں ہیں. تنہائی میں بیٹھ کے مانگو، اپنے گزشتہ زندگی کی یاد کرو، کہاں کہاں زندگی گزری ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مانگو اللہ وہ ایمان دے دے جو تو چاہتا ہے، ایسا ایمان دے دے، ایسی نماز پڑھنا سکھا دے جو تو چاہتا ہے. ہاں، ہر چیز کو اللہ سے مانگو، لمبی دعائیں مانگو. جتنا آدمی اللہ سے دعاؤں کو مانگتا رہے گا، اللہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا. اور میرے بھائیوں، اس نکلنے کے زمانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں. ساتھی کا لڑنا تو نہیں ہے، لیکن کوئی بیچارہ دماغ کا گرم لڑائی کر دے تو اس کو لڑائی کا جواب بھی نہیں دینا، صبر کر لینا اللہ کے لیے. اگر تم نے اللہ کے لیے صبر کر لیا، اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. ہم نے اللہ کے لیے صبر کیا، بہت کچھ کر سکتے تھے، نہیں کرنا. ہاں، بلکہ میرے بھائیوں، اپنے بھائی سے اخلاق سے ایسے پیش آؤ کہ وہ میں دو جھگڑنا ہی چھوڑ دے. ایک دوسرے کی خدمت کرنا. ہاں، ایک دوسرے کو اچھی نگاہ سے دیکھو. ہاں، بلکہ ہر آدمی یہ مت کرے سب اچھے ہیں میں خراب ہوں، میں خراب ہوں سب اچھے ہیں. اگر جماعت کے ہر ساتھی کو اچھا سمجھے گا تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی.
ایک دوسرے کا اکرام ہوگا. اور اگر میرے دوست ایک دوسرے کی کمزوریاں کمیاں دیکھو گے تو نفرت پیدا ہوگی. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. لہذا اس کی مشق کرو اور جہاں جاؤ نا وہاں والوں کو راحت پہنچاؤ. مسجد میں رہو نا تو مسجد میں رہنے کے زمانے میں مسجد میں آنے والے مصلیوں کے لیے آپ راحت پہنچاؤ. بوجھ نہ بنو. مسجد کا ادب کرو. مسجد کا جو ادب کرے گا وہ بہت کچھ پالے گا. اور جو مسجد کے آداب سے میرے دوست محروم ہوگا وہ میرے دوست سے محروم ہو جائے گا. لہذا مسجد میں ایک تو یہ کہ اللہ کا گھر ہے. جب اللہ کا گھر تم دیکھو گے اس کو تو پھر مسجد میں میرے دوستوں بغیر ضرورت کے شرٹ پینٹ نکال کے نہیں رہو گے. اپنا کوئی بزرگ ہو اس بزرگ سامنے کبھی میرے دوستوں شرٹ نکال کے رہو گے تم؟ یار ہو جاتا ہے کرتا لاؤ ٹوپی لاؤ. تو جب ایک اللہ والے ہیں ان اللہ والوں کے احترام میں ہم میں تو ایسے رہتے ہیں تو اللہ کے سامنے کیسے رہنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے میرے دوستوں بغیر ضرورت کے مسجد میں اپنا کرتا نکال کے نہ رہو. بلکہ میرے دوستوں اپنے لباس کے ساتھ اور احترام اور ادب کے ساتھ مسجد میں رہنا ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی. مسجد میں بدبودار چیز لے کر نہیں جانا. بیڑی پی کر میرے تو مسجد میں نہ جاؤ. اگر میرے دوستوں مسجد میں جانا ہو بیڑی کی بدبو لے کر مسجد مت جاؤ. منہ صاف کرو. صاف منہ کر کے میرے دوستوں سونپ منہ کھا لیا کرو تاکہ مسجد میں بدبو لے کر جانا نہ پڑے. اپنی میرے دوستوں اچھے کھانے کے بجائے بہت کھائے اچھے کھانے گھروں میں رہ کر اللہ کے ذات رحمت ہو. جس کھانے میں کم سے کم وقت لگے وہ کھانا پکا کے اپنی ضرورت پوری کر لو. ہاں, اور خدمت میں اپنے آپ کو آگے رکھو. خدمت میں اپنے آپ کو آگے رکھو. ہر ایک کی خدمت کرو. جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کو میں تو بہت پیارا ہوتا ہے. ہاں, اور خدمت کرنے میں جو تمہاری جماعت میں کمزور ہیں, جو میرے دوست پہلی مرتبہ نکلے ہیں بیچارے, کبھی سامان اٹھایا نہیں ہے, ایسوں کی خدمت ضرور کرو تاکہ ان کے لیے میرے دوستوں آسانی ہو جائے. ہاں, یہ میرے دوستوں خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدمت کرو گے تو تمہارے تواضع آئے گی. ایک دوسرے کی خدمت کرو گے آپس میں محبت پیدا ہوگی. وہ جماعت یہاں سے نکلی جس محبت کے ساتھ نکلی, جب واپس لوٹے اس سے زیادہ محبت کے ساتھ واپس لوٹے, یہ جماعت کامیاب جماعت ہے. ہاں, لہذا اس کی کوشش کریں. اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, جیسے میں نے آپ سے کہا کسی سے سوال نہ کریں. کسی سے ایک اللہ سے مانگو. فضول خرچی سے بچاؤ اپنے آپ کو. دیکھو فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. فضول خرچے کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہاں, جہاں چل کر جا سکتے چل کر جاؤ. چل کر جانے میں بہت اللہ کو بہت زیادہ محبوب وہ بندے ہیں
جو چلتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہاں، اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو قدموں میں اللہ کی راہ میں چلنے کی وجہ سے گرد و غبار جن قدموں میں لگ جاتا ہے ان قدموں پر جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے. لہذا جو جماعتیں ہمارے علاقوں میں جا رہی باہر علاقوں میں، وہ باہر علاقوں میں یہاں سے چاہے ریل میں جا کر جائے لیکن وہاں جا کر اپنا پیدل سفر کریں. 2-5 کلومیٹر 6-7 کلومیٹر بڑی بات نہیں میرے دوستوں، لیکن ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی. چلو گے نا، ایک ایک قدم میں 700 نیکی ملے گی میرے دوستوں. اور قدموں پر جو گرد و غبار اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں حرام کر دے گا. پھر میرے دوستوں جن راستوں سے تم چلتے چلتے اللہ کی یاد کرتے ہوئے جاؤ گے، تسبیح پڑھتے ہوئے جاؤ گے، قرآن سے سیکھتے سکھاتے جاؤ گے، یہ تمام درخت اور تمام کنکر قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دیں گے. ہاں، اور میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کر جو لوگ پیدل چلتے ہیں، جو آتا ہے حاجی، جو حاجی پیدل حج کرتا ہے نا تو ملائکہ اور فرشتے اس سے معانقہ کرتے ہیں. اور جو حاجی سفر میرے دوست حاجی سواری پر کرتا ہے تو فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں. تو یہ تو حج کے بارے میں یہ ہے. تو اللہ کے راستے میں تو میرے دوستوں کتنے فضائل بڑھ جائیں گے. لہذا ہم اور آپ اپنی جہاں جن علاقوں میں جا رہے ہیں وہاں پیدل میرے دوست سفر کریں. یہ پوری جماعت پیدل کہیں جائے گی. جس نے یہاں سے جس علاقے میں جانا وہاں تک تو میں تو ریل سے سفر کیا، لیکن وہاں 4 مہینے وہاں کے دیہاتوں میں پیدل چل کر محنت کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تمہارا پیدل چلنا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. صحابہ نے اللہ کے راستے میں صحابہ اس طرح پیدل چلے ہیں میرے بھائیوں کہ ان کے پیروں میں پہاڑوں پر چلنے کی وجہ سے زخم آ گئے، خون نکل گیا، لیکن صحابہ نے پیدل چلنا نہیں چھوڑا. اپنے کپڑوں کو چیچڑے نکال کر باندھا اور پیدل چلے. اللہ کو بھی دوستو پیدل چلنا بہت پسند ہے. یہ تمہارا تھوڑی تکلیف اٹھانا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گا. یہ تمہارا علاقوں میں پیدل چلنا یہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرے گا. اور تمہارا پیدل چلنا یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جائے گا. لہذا صحابہ کی محنت سے جتنا قریب ہو کر چلو گے، نہیں ہے کہ پیسے نہ ہو تو پیدل چلے نا، ایسا نہیں ہے. پیدل چلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے طائف 30-40 کلومیٹر ہے وہ پیدل چلے ہیں. ہاں، آپ پیدل چلے ہیں. اس لیے بھائیوں ہماری تمام جماعتیں چاہے چلے کی چاہے 3 چلے کی ہو، علاقوں میں جا کر وہاں میرے دوستوں پیدل سفر کریں اور پیدل کی ترتیب بنائیں. شہروں میں جہاں جماعتیں جا رہی ہیں وہ ایک مسجد سے دوسری مسجد میرے تو پیدل چلیں. یہ پیدل چلنا تمہارا دعوت ہے. یہ سامان کا لے کے چلنا اور پیدل چلنا یہ تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. ہاں، لہذا میرے بھائیوں ہم پیدل چلیں، اسراف سے بچیں. یوں ہمارے بڑوں نے فرمایا ایک جماعت ایک آدھا کلومیٹر چل سکتی ہے، یہ اگر سواری میں جاتی ہے تو اسراف کر رہی ہے. آپ کے ساتھ تو بڑے بوڑھے ہو تو بڑے بوڑھوں کے لیے آپ اسراف کرنے کو بھیج دو، لیکن آپ پیدل چلو. ہاں، لہذا میرے دوستوں پیدل کا رخ ڈالو. ہاں، پیدل کا رخ ڈالو. ہمارے بڑے میرے دوستوں بزرگ جی فرماتے پیدل جماعتوں کو خوب چلاؤ اور پیدل جماعتوں کی جال پھیلاؤ، جس سے اللہ کا غضب اور غصہ رحمت سے اور رحم سے بدل جائے گا اور امت ابتداء سے بچ جائے گی. لہذا ہم اور آپ اسراف سے بچیں، اسراف سے بچو. اسراف کے معنی دل کا سوال. دل میں یہ بات آئے کہ بھئی یہ ہمیں کھانا کھلانا، یہ اسراف ہے. زبان سے بولو، سوال ہے. ہاں، لہذا اسراف سے بچو. اور کسی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو. کوئی بھی چیز ہو، چاہے چپل ہو، چاہے قلم ہو، چاہے رومال ہو، کوئی بھی چیز جس کی ہے اسے پوچھو، اجازت مانگو، اجازت دے استعمال کرو. نہ دے تو غصہ مت کرو، اس کی چیز ہے مت لو. تکیہ وغیرہ بھی بغیر اجازت استعمال نہ کرو. مسجد کی صفوں کو تکیہ نہ بناؤ. ہاں،
مسجد والے اگر لائٹ وغیرہ بند کر کے چلے جائے تو خود چالو مت کرو. کیوں کہ لائٹ کا بل وہ بھرتے ہیں. انہوں نے بند کیا اس کے معنی وہ موڈی چاہتے کہ تم استعمال کرو. ہاں لائٹ بند کر دے تو لڑائی وقت آپ بھاری مسجد سے بالکل نہیں. لائٹ بند کر دے تم اپنی لائٹ ساتھ لے کے جاؤ, کسی سے جھگڑو نہیں, لڑائی مت کرو. ہاں اور میرے دوست بھائیوں, اسراف ان تمام سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اپنا وقت لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری تربیت فرماوے گا. ہر ساتھی میں دوستو اس بات کی کوشش کرے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ میں ہر ایک کو راحت پہنچاؤں. تکلیف کی جگہ خود آگے بڑھو, راحت کی جگہ اپنے ساتھیوں کو بڑھاؤ. ہاں اور میرے بھائیوں, ہم اور آپ جو ہیں اپنے اوقات کو پورا کر. دیکھو چلہ 4 مہینے کے معنی یہ ہے کہ 4 مہینے کے معنی 120 دن جس جگہ آپ گئے ہیں وہاں اپنے 120 دن وہاں پورے کرو. 120 دن کے معنی 120 دن صبح شام کی تعلیم ہماری ہونی چاہیے. 120 دن نہیں ہے, 120 دن کے اعمال ہیں. صبح شام کی ہماری تصویر پوری ہونی چاہیے, صبح شام کی تعلیم ہونی چاہیے, روزانہ کا ہمارا قرآن پاک کی تلاوت پوری ہونی چاہیے, صبح ہمارے 5 گشت, روزانہ کے 5 گشت, 120 دن روزانہ کے 5 گشت ہونے چاہیے. یہ سب اعمال ہمارے پورے ہونے چاہیے. یہ ہے 4 مہینے. 4 مہینے کے معنی 120 دن پورا کر کے نہیں, 120 دن کے اعمال پورے ہونے چاہیے. لہذا وہاں جا کر اپنے 120 دن پورا کرو گے تو 120 دن کے اعمال پورے ہونے کے بعد پھر واپسی کرو تو انشاءاللہ 120 دن 4 مہینے کی جو برکتیں ہیں اور چلنے کی جو برکتیں ہیں وہ تمہیں پوری ملے گی. ہمارا حضرت فرمایا کرتے تھے اگر 40 دن یا 4 مہینے میں 1 گھنٹہ بھی کم رہے گا نا تو 4 مہینے چلنے کی برکت نہیں ملے گی, ثواب مل جائے گا. اس سے سب اگر امیر صاحب بھول جاؤ تو تم یاد دلائیو کہ امیر صاحب 120 دن پورے نہیں ہو رہے ہیں. ہاں اور کوئی ساتھی جلدی کرے تو اس کو سمجھائیو کہ یار اتنی محنت قربانی کے ساتھ اللہ نے نکلنے کی توفیق دی ہے, اب نکل کر آئے تو عمل تو پورا کرو یار. دیکھو العبرۃ بالخواتیم, اعتبار خاتمے کا ہے. عمل پورا کب ہوگا جب آپ پورا کرو گے تب. اخیر میں شیطان تمہارے پیر اکھاڑے گا. 118 دن تک کچھ نہیں کہے گا لیکن 118 دن کے بعد اشارہ کر دے گا یار ابھی سر چلو نا یار, چلو نا یار, چلو. وہ 2 دن جو ہے نا اخیر کے جو قبولیت کے ہیں اسی میں آدمی کے پیر اکھاڑتا ہے. نہیں 120 دن اخیر کے دنوں میں خوب اپنے آپ کو میرے دوست چوکنا رکھو, خوب اللہ سے متوجہ رہو اور اخیر کے دنوں میں اللہ سے قبول کرو اپنے آپ کو. اے اللہ تیری توفیق سے 4 مہینے پورے ہو رہے ہیں, اے اللہ تیرے نبی والی بحث کے ہمیں قبول کر لے. ہاں اللہ سے قبول کرو اپنے آپ کو. 120 دن یا 40 دن جہاں بھی تم جا رہے ہو وہاں پورا کر کے پھر واپس لوٹنے کی کوشش کرو گے. اور جو بھائی ہمارے اتنا بڑا مجمع ہے مونے بھرو گے کتنے بجے کھڑے میں یہ ہمارا جو مجمع ہے میرے دوستو, میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ نے موت سے پہلے ہمیں ایک نادر موقع دیا ہے اپنی آخرت کے بنانے کا, اپنے کو بنانے کا. موت کے بعد یہ موقع ہمارے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر آدمی کتنا ہی آہوزاری اللہ سے کہے 1 منٹ کی فرصت اسے نہیں دی جائے گی. اور آخرت کی ابدی زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی بنانے کے لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی. یہی ایک زندگی ملی ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کیا بنا کے آیا ہے, کتنا مال بنا کے آیا, کتنی جاگیر بنا کے آیا, یہ نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا
तुम क्या बनकर आए हो? तुम मेरे बंदे बनकर आए हो? तुम मेरे दीन की मेहनत करने वाले बन के आए हो? तुम मेरे नबी को उम्मती बनकर आए हो? अल्लाह ताला मौत के बाद ये पूछेगा तुम क्या बनकर आए हो? हमें ईमान वाला बनने के लिए और हमें अल्लाह का बंदा बनने के लिए और हमें नबी का उम्मती बनकर जिंदगी गुजारने के लिए मौत से पहले पहले मौका है। मौत के बाद ये मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो भाई अभी यहां से जमात में नहीं जा रहे हैं वो मेरे दोस्तों नदामत करें, नदामत कि अल्लाह ये तो हमारी भी जरूरत है, हमें भी ईमान की जरूरत है, हमें भी आखिरत के बनाने की जरूरत है। मौत आएगी मेरे दोस्तों, मौत के आने के साथ बाल बच्चे सब के सब मेरे दोस्तों हमें खबर में पहुंचाने की तैयारी में लग जाएंगे। एक भी हमारा साथ नहीं देगा, एक भी साथ नहीं देगा। और मेरे भाइयों, मौत के आने के बाद ये दुनिया, जिस दुनिया के पीछे हमने अपनी तमाम सलाहियत लगा दी हैं, ये दुनिया भी हमारा साथ नहीं देगी, यही छूट जाएगी। और मौत आने के साथ आखिरत की मंजिलें शुरू हो जाएंगी और उस मंजिल में जो काम आने वाली चीज थी उसकी हमने तैयारी नहीं की। वहां ईमान काम आने वाला था, वहां इबादतें काम आने वाली थी, वहां अखलाक काम आने वाले थे, वहां अल्लाह के दीन की मेहनतें काम करते हैं वो काम आने वाली थी, वो तो हमने की नहीं। तो आदमी दुनिया छोड़ेगा हसद करते हुए, लेकिन इसका हसद करना इसे काम नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मौका हमारे लिए है, मौत से पहले पहले कुछ कर लो, अपनी फिक्र कर लो। जब भी हमें अपनी फिक्र करने के लिए कहा जाता है तो शैतान हमारे सामने लाके रखता है बीवी का क्या, बच्चों का क्या, कारोबार दुकान का क्या, कभी हमें सोचने नहीं देता तेरा क्या, तेरी नमाज का ठिकाना नहीं, तू नमाज पढ़ता है तो नमाज में कहां फिरता है, तेरे ईमान का ठिकाना नहीं, तेरे ईमान में इतनी ताकत नहीं है जो ईमान तुझे 5 वक्त की नमाज का पाबंद बना दे, जो ईमान तुझे गुनाह छुड़ा दे, तेरे ईमान में इतनी ताकत नहीं है। फिर तेरा मौत के बाद क्या होगा? आदमी सोचे कि ये दुनिया बचते बचते और इस गलत यकीन के साथ मौत आ गई तो मेरा क्या होगा? आदमी ये सोचे, शैतान कहेगा बीवी का क्या, तुम कहो तेरा क्या, इसलिए कि मौत के बाद ये सब तेरा साथ छोड़ देंगे। हज़रत इलियास साहब नवल्लाह कहते थे कि तेरी जिंदगी की रेल में तेरी बीवी 50 साल से है, तेरे बच्चे 40 साल से, हाँ, और तेरी दुकान 70 साल से। अपनी जिंदगी की रेल में अल्लाह के दीन को सवार कर ले। फिर फरमाते थे जब तेरी मौत आएगी ये सब उतर जाएंगे, बीवी साथ छोड़ देगी, बच्चे साथ छोड़ देंगे, तेरी दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन ये मुसाफिर, ये अल्लाह के दीन का मुसाफिर ऐसा शरीफ मुसाफिर है जो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये दीन तेरे साथ तेरी कब्र में चलेगा, ये दीन तेरे साथ हशर में साथ चलेगा, ये दीन तुझे जन्नत में दाखिल करके छोड़ेगा। इस दीन को अल्लाह के अपनी जिंदगी की रेल में सवार कर ले। इसलिए आप हज़रात हम कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के दीन से मोहब्बत ताल्लुक है, तभी तो इज्तिमा में आए हैं। हम सब चाहते हैं अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, हम सब चाहते हैं हमारे घरों में अल्लाह का दीन आए, हम सब चाहते हैं हमारे लड़के और लड़कियां दीनदार हों, हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि अल्लाह इस उम्मत की किस्मत को जगा दे, हम सब चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस उम्मत के मेरे दोस्तों किस्मत के जागने का रास्ता तो अल्लाह का दीन है। हमारे बाल बच्चों की जिंदगियां सही रुख पर कब आएंगी? जब इनकी जिंदगी में दीन आएगा। हमारी जिंदगी में दीन कब आएगा? जब हम अल्लाह के दीन की मेहनत को जिंदगी का काम बनाकर करेंगे। हाँ, बगैर मेहनत के दीन नहीं आया करता। दीन बड़ी कुर्बानी चाहता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने अपनी कुर्बानी रखी है। आपके सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, औरतों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके नतीजे में ये दीन जिंदगियों में आया है।
اور جس کے نتیجے میں دین دنیا کے انسانوں میں آیا ہے. آج بھی میرے دوست ہم سے اسی بات کا مطالبہ ہے. کیا مراد میرے دوستوں؟ اللہ کے دین کو اپنا سمجھیں اور اپنا قرار دیں. یہ دین میرا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بیوی میری، بچے میرے، دکان میری، زمین میری، جس کو ہم میری کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. آدمی کتنا ہی دنیا کے کاموں میں بزی ہو اور گھر سے ایک فون آ جائے، بچہ گر گیا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے، اسے سورت لے جانا ہے کیونکہ بچہ میرا ہے. میں کہتا ہوں دکان کو بند کر کے آ جاؤں گا گھر اور بچے کو لے کے چلا جاؤں گا سورت. لیکن اگر بیوی یہ کہے پڑوسی کا بچہ گر گیا ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو اللہ نے ساروں کر دے دے، کیونکہ میرا تو ہے نہیں، وہ میرا نہیں ہے، اس کو میں اپنا نہیں سمجھ رہا ہوں. آج مسلمان کا حال دین کے ساتھ یہی ہے. جب دین کا مسئلہ آتا ہے کہ دین تو بدانوش ہے. میرا ہی نہیں کہہ رہا کہ دین میرا ہے، میں اللہ کے دین کے لیے ہوں. اس دین کے لیے میرے دوستوں آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا. جب بھی تشہیر ہوتی ہے آدمی باہر نکل لیتا ہے، آ کام سے تے کام سے پھر کام سے، مارا تو مارا مہمان آوانا سے، اپنی فکر نہیں کرتا. میرے بھائی میرا عزیزو، بہت ہی سوچنے کی بات ہے. ہاں، جس دین کی ضرورت ہمیں میرے دوستوں قبر میں رہے گی. موت کا جو دین ہمارے لیے ضروری ہے، آخرت کی منزلیں تمام دین کے راستے سے پار ہوگی میرے بھائیوں. لہذا اللہ کے لیے اپنے حال پر ہم رحم کھائیں، اپنے حال پر رحم کھائیں. یہ زندگی اللہ نے دین کے لیے دی ہے. ہمارا مرنا، ہمارا جینا اللہ کے لیے ہے. ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہیں گے یہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی اور آخرت کی زندگی خدا ہماری بنا دے گا. میرے دوستوں زندگی تو آخرت کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں کامیابی ملنے کے بعد کبھی آدمی ناکام نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جن کی چاہتوں کو پورا کرتا رہے گا. ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کی آخرت بن جائے اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا ہے میرے بھائیوں. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو زندگی کی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اپنی میں تو ترتیب بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ شان ہوئی اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے. توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ توفیق کس کو دیتا ہے؟ جو اپنے دل کے فیصلے کو بدلتا ہے، جس کے دل کا فیصلہ یہ ہوتا ہے اے اللہ میں تو تیرا بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تو تیرے نبی کا امتی بن کے جینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تو ایمان والا بن کے جینا چاہتا ہوں. جو آدمی اس بات کا فیصلہ اللہ کے سامنے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ہاں، اس لیے وجہ سے ہماری گزارش ہے یہ میرے دوست گھر جانا خوشی کے مارے نہ ہو، ہاں ندامت کے ساتھ ہو. حضرت صحابہ جب انہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اسباب مہیا نہیں ہوتے تھے اور جب اللہ کے نبی انہیں واپس گھر لوٹاتے تھے تو صحابہ روتے ہوئے گھر واپس لوٹتے تھے. ہاں، جس کو اللہ نے صحابہ کی صفت کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یہ تو اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس غم میں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اسباب ہوتے تو ہم بھی اللہ کی راہ میں نکل جاتے. اس لیے بھائیوں ہم ندامت کے ساتھ یہاں سے لوٹیں اور دل میں فیصلہ کر کے جائیں. اس وقت ہمارا جانے میں ہم سے بھول ہو گئے، ہم نہیں جا سکے. جلدی سے ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکل کر نبی والی محنت و زندگی کا کام بناتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے. اس کا ارادہ کر کے اور ترتیب بنانے کی نیت کر کے جاؤ کہ جلدی سے جلد ترتیب بنا کر جلدی اللہ کے راہ میں نکل جانا ہے اور اللہ کے دین کی محنت جانور کو کھپانا ہے. اگر اس نیت سے جاؤ گے، کوشش کرو گے، اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہیں کرے گا. لہذا سب کے سب یہ طے کرو کہ ابھی ہمارے گھر سے کوئی جا رہا ہے، اللہ اس کے جانے کو قبول فرماوے، لیکن اس کے آنے کے بعد پھر مجھے جانا ہے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، میں اور میرے بچے، سب کا وقت اللہ کی راہ میں باری ہر سال لگنا چاہیے، ہر سال لگنا چاہیے. اور دین کے تقاضوں پر ہر سال ہماری قربانی آگے بڑھ رہی ہو
اور ہماری جان اللہ کے دین پر لگ رہی ہو، تاکہ قیامت کے دن ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔ ہماری کامیابی ان میں دوستو، ہاں، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، جن فکروں کے ساتھ تم دنیا میں جیو گے تمہاری موت اسی حال میں آئے گی، اور جس حال میں تم مرو گے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ میرے دوستو، دنیا بکتے بکتے مرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دنیا بکتے بکتے مرنا اور خواہشات کی زندگی گزارتے گزارتے مر جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے، وہ تو اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارتے گزارتے اور اللہ کے بولتے بولتے اور آخرت کی فکر کرتے کرتے اور دنیا کے انسانوں میں آخرت کی فکر کو زندہ کرتے کرتے یہ دنیا سے جایا کرتا ہے۔ اس سے سب کے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے ہیں۔ خدا ان کا نکلنا ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، بستیوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے اور ہدایت کی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اور باقی جو بھائی ابھی یہاں سے نہیں جا رہے ہیں وہ بھی یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی جلد از جلد ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں خود بھی نکلیں گے اور اپنے گھر کے تمام بھائیوں کی ترتیب بنا کر ہر مسلمان ہمارا بھائی اور ہمارا ہر ساتھی ہر ایک کو سمجھا بجھا کر اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب ضرور بنائیں گے۔ بھائی بناؤ گے؟ ارے او پابندی والوں کر لو، سمجھو بہت دن ہو گئے۔ ہاں تم یہ سمجھتے ہو تبلیغ کا کام یہ چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ سب ہم سب کا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یہ دین اور قرآن پاک اور اللہ کا دین یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے اللہ کے ذکر ہے اور یہ اس کے بارے میں تمہیں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے، اور جو بھی اپنے آپ کو میرا امتی کہتا ہے، میرا پیرو کرتا ہے، اس کا یہ راستہ ہے۔ اس سے اللہ کے لیے اب تک نہیں کیا، معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے یہ طے کرو کہ اب تو اس دین کے کام کو اپنا کام سمجھ کر، اور ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اس اعتبار سے ہمارے ذمہ یہ کام ہے، لہذا موت تک اس کام کو اپنا کام بنا کر کرنا ہے اور ایک ایک مسلمان کو اس پر لانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اس کے لیے آپ حضرات کے لیے اور ایک گنجائش ہمارے ساتھیوں میں سے نکالی کہ بہت بڑا مجمع ہے، یہ مجمع کچھ اپنے بارے میں فیصلہ کر کے جائے گا، نیت کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر انہیں خدا نوازے گا اور ان کی جان مال اللہ کے دین پر لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ اس کے لیے آپ حضرات سے دوستو ایک موقع ہے آپ کے لیے، اگر ابھی فوری طور پر آپ ترتیب نہیں بنا پاتے، جن بھائیوں نے اس اجتماع سے نکلنے کا ارادہ کر لیا تھا، وصولیاں دے دی تھیں اور محنت طے کر لیا تھا، دنیا کے معمولی کاموں کی بنا پر اپنے محنتوں نکلنے کو مؤخر کر رہے ہو، یاد رکھو جس دنیا کے کام کے لیے آپ نے اللہ کے اس دین کے تقاضے کو پیچھے کیا ہے، یہ دنیا کا کام بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ لکھ لو میری بات، یہ جو جب تمہارے ساتھ جانے والے ہیں وہ جب جا کر آئیں گے نا تو تم حسرت سے کہو گے یار چلے گئے تو اچھا ہوتا، خاموخواہ رک گئے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، فضائل حج میں حضرت شیخ نے حدیث بیان کی ہے، ہاں، کہ جو حج تو ایک اللہ کا فریضہ ہے جس کے لیے میں دوست آدمی کی وعید ہے، یہ تو پورے دین کو زندگی میں لانے اور دین کی محنت کے زندہ کرنے کا تقاضا ہم پیچھے کر رہے ہیں۔ حج کا سفر دنیا کے جس کام کے لیے مؤخر کرے گا
اور اس حج میں نہیں جائے گا، جب تک حاجی حج سے واپس نہیں لوٹیں گے وہاں تک اللہ اس کے کام کو نہیں ہونے دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ابھی بھی آپ سے ہے، ابھی بھی جماعتیں 1-2 دن میں روانہ ہوں گی، آپ جو اپنے سفر کو ملتوی کیے ہو اسے میں ملتوی نہ کرو، اللہ کے بھروسے نکل جاؤ۔ تمہارا اللہ کے بھروسے نکل جانا یہ اللہ کی مدد کو لائے گا اور تمہارے یقین کو بننے کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی نصرت کے مستحق بن جائیں گے۔ لہذا جو جانے والے ہیں ان کو تو مؤخر کرنا نہیں ہے، انہیں تو میرے دوستوں اپنی ترتیب بنا کر چلا جانا ہے، لیکن جنہوں نے اب تک ترتیب نہیں بنائی ہے ان حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اگر فوراً نقد اللہ توفیق دیں نکل جاؤ، نکل جو کل بے کل ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شیطان چکر دیتا ہے بھی نہیں 2 مہینے کے بعد ترتیب بنا لوں گا، میرے دوست جو کام تجھے ابھی روک رہا ہے 2 مہینے کے بعد وہ کام تو ہونے ہی ہے، ان کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ جب انہیں 2 مہینے کے بعد چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دے، اللہ کے دین کے تقاضوں میں چھوڑ دے، اللہ تیری مدد کرے گا اور تیری دنیا کو بھی اللہ آسان کر دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے جو نقد جانا چاہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ اگر اس مجمع میں کوئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اب تک جماعت میں ترتیب نہیں دی ہے اور دل میں بات آ رہی ہے کہ نہیں چلو یہیں سے اللہ کی راہ میں 4 مہینے چلے جائیں تاکہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے اور اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اگر کچھ ایسے خوش نصیب بندے اس مجمع میں ہو تو ذرا کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم یہیں سے نقد تیار ہیں۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جس کے دل میں بات آئی ہو کہ نہیں چلو اللہ کے دین کی نسبت پر یہیں سے قربانی دے دیں، اللہ میری مدد کرے گا؟ اللہ کی ذات عالی پر نظر کرتے ہوئے کون کھڑا ہوتا ہے؟ ہو جاؤ موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ہاں فرماؤ۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ کا فوری طور پر نقد ہمت نہیں ہو رہی اور نقد جانے کی ہمت میرے دوست نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم اتنا تو طے کر لو، یہ 2-3 مہینے بھی آپ کے پاس ہیں، اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، جولائی تک میرے دوستوں آپ کے پاس یہ 3-4 مہینے ہیں۔ ان 3-4 مہینوں میں میرے دوستوں ترتیب بنا کر 4 مہینے کے لیے اللہ کے راہ میں جانا طے کر لو۔ اگر اس کو بھی طے کر لو گے نا اللہ تعالیٰ شان ہو تمہارے ارادوں پر آسانی فرما کر اللہ تعالیٰ بستیوں سے جماعتیں نکلنے کی شکلیں پیدا فرماوے گا اور اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے گا۔ لہذا اگر فوری طور پر نقدی جانے کے لیے اگر ابھی ہمت نہیں پڑتی، کم سے کم تو یہ مجمع اتنا تو طے کر لے کہ 4 مہینے کے عرصے میں انشاءاللہ ترتیب دے کر 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکل جائیں گے۔ بھائی تیار ہو سب؟ ارے بھائی سب تیار ہو؟ جو تیار ہو اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو، اللہ قبول فرما، کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کھڑے ہونے شروع کرو۔ 4 مہینے اپریل مئی جون